جوانوں اور بزرگوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی امت مسلمہ کی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے رشد و ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک جماعت کو مبعوث فرمایا، اور حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اور ان کے گھر والوں کو دنیا کے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ اللہ نے پورے امت مسلمہ کے لیے اپنے نبی کو اور نبی کے اہل بیت کو اللہ نے ایک نمونہ بنایا ہے کہ میری سیرت کو، میری صورت کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر وہی سیرت، وہی صورت تم پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور میرے اہل بیت کو، میرے گھر والوں کو دیکھ کر تم یہ اپنی زندگیوں کے اندر یہ چیز پیدا کرو، یہ سیرت پیدا کرو کہ نبی کا گھرانہ، نبی کے اہل و عیال، نبی کے بیوی بچے کس طرح اس دنیا میں زندگی گزارے ہیں۔ جب نبی اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو ایک سلیقہ، ایک ڈھنگ، ایک طریقہ اس دنیا میں رہنے کا سکھا کر کے گئے، اور فرمایا کہ امت مسلمہ کے لیے قیامت تک آنے والے مرد و عورت کے لیے میں اور میرا اہل ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے دیکھ کر مرد حضرات اپنی زندگیوں کے اندر اپنی سیرت اور صورت کو اس طرح بنا لو کہ میرے نبی کس طرح زندگی گزارے تھے، اور میرے صحابہ کس طرح اس پر عمل پیرا تھے، کس طرح اس پر عمل کر کے دکھائے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، امت مسلمہ کی پیاری بیٹیوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لخت جگر کے لیے اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو، اللہ نے نبی کی لخت جگر کو، نبی کی نور نظر کو پوری دنیا کی امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بنایا کہ وہ فاطمہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، خاتون جنت ہے، جنت کے 8 دروازے اللہ نے حضرت فاطمہ کے لیے کھول دیے ہیں۔ اس فاطمہ کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، اور امت مسلمہ کی بہنوں حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھ کر کے، ان کی صورت کو پڑھ کر کے، ان کی زندگی کو جان کر کے، ان کی زندگی کی معلومات حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بھی اسی طریقے پر بنا لو۔ اگر دنیا میں بھی کامیاب رہنا چاہتی ہو اور آخرت میں بھی کامیاب رہنا چاہتی ہو تو فاطمہ کی سیرت کو، فاطمہ کی صورت کو تمہیں دنیا میں اپنانا ضروری ہے۔ اگر تمہارے پاس فاطمہ کی سیرت نہیں، فاطمہ کی صورت نہیں، تو پھر سمجھ لو چاہے تم دنیا کے اعتبار سے کتنے ہی ماڈل ہو، کتنے ہی خوبصورت ہو، کتنے ہی حسین و جمیل ہو، دنیا کے لاکھوں انسان تمہارے چہرے کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہو، اگر فاطمہ کی سیرت اور صورت تمہارے چہرے اور جسم میں نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تم دنیا میں سب سے بدترین عورت ہو، تم آخرت کے لیے بھی بدترین عورت ہو، دنیا کے لیے بھی بدترین عورت ہو۔
کیونکہ فاطمہ کی سیرت اگر تمہارے اندر ہے، تمہاری صورت میں ہے، تو پھر دنیا میں تم کامیاب عورت ہو اور آخرت میں بھی کامیاب عورت ہو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قربان جائیں اس مائی پر جس کے ابا کالی کملے والے امام الانبیاء ہو، جس نے اپنے گود میں اپنی بیٹی کو کھلایا پلایا ہو، نبی کی گود میں پرورش پائی ہو، اس بیٹی کا کیا کہنا، اس کی سیرت کا کیا کہنا، ان کی صورت کا کہنا، جن کے چہرے کو نبی نے 1000 مرتبہ بوسے دیے ہوں، جن کی صورت کو دیکھ کر نبی مسکراتے ہوں، جس کے لیے آواز لگاتے ہوں، اور اپنی بیٹی کی ایک آواز پر نبی تڑپ جاتے ہوں، ایسی بیٹی کا کیا کہنا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی، اس کے چند سال کے بعد بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب ماں اس دنیا سے گزر جاتی ہے تو پھر جو سب سے آخری بیٹی ہوتی ہے، جو سب سے آخری اولاد ہوتے ہیں، جو سب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، باپ کی پوری توجہ پھر اس بچے کی طرف آ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بڑی ہو گئی، شیب ابی طالب میں اپنے ماں اور باپ کے ساتھ رہ کر پتے چبا چبا کر کے کھائے، اس میں زندگی گزارنے کے بعد نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کچھ دنوں کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس باپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو اور اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے، باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ اگر بچے رہیں، بیٹے رہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بیٹی جس گھر میں ہو اس گھر میں بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ دنیا کی نگاہوں سے بچانا، اوباشوں کی نگاہ سے بچانا، دنیا کی بھیڑیوں کی نگاہوں سے بچا کر کے اس پھول کو سجا کر کے گھر میں رکھنا پڑتا ہے۔ اگر اس پھول کی حفاظت نہ کی جائے تو دنیا کے بھیڑیے، دنیا کے لچے لفنگے اس پھول کو نوچنے کے لیے، اس پھول کو توڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن آج ہماری بہنیں، ہماری مائیں نہیں سمجھتی ہے، جو یہ صرف یہ آواز لگاتی ہے جو یورپ والے آواز لگائے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ ارے وہ آزادی جس کے جسموں کو لے کر کے وہ کھلونا بنا کر کے اسٹیجوں پر نچاتے ہیں، ایسے آزادی کا کیا فائدہ جو تمہاری عزت، تمہارے ناموس جس میں محفوظ نہ رہے، ایسے آزادی کو لے کر کے کیا کرو گے؟ ارے اصل آزادی تو اسلام میں ہے۔ مسلمان عورتوں کو اللہ نے جو پردے کا حکم دیا ہے، اصل ان کو پردہ نہیں بلکہ ان کی عزت کو بچانے کے لیے، ان کے ناموس کو بچانے کے لیے اللہ نے حکم نازل کیا ہے، تاکہ دنیا کی غلیظ نگاہوں سے ان کو بچا کر کے رکھا جائے، تاکہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کی نیلامی نہ ہو جائے، تاکہ غیروں کی نگاہوں سے، غیروں کے لچے لفنگوں کی لوٹ مار سے وہ ہماری ماں اور بہنیں محفوظ رہے۔ اس لیے اللہ نے یہ حکم نافذ کیا ہے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی کی ساری ذمہ داری، حضرت فاطمہ کی ساری ذمہ داری نبی کے در پہ آ جاتی، اور جب ماں کا انتقال ہو گیا تو نبی کی جو چاہت تھی، جو محبت تھی، اور زیادہ حضرت فاطمہ سے بڑھنے لگی۔ نبی ہر وقت اپنی بیٹی کو ساتھ رکھتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے نبی کے گزرنے کے بعد اگر کبھی مجھے نبی کی یاد ستاتی تھی، کبھی مجھے نبی کے چہرے کو دیکھنے کا جی چاہتا تھا،
نبی کے دیکھنے کی آرزو ہوتی تھی تو فوراً میں فاطمہ کو سامنے کھڑی کرتی اور سر سے لے کر پاؤں تک میں نظر پھیرتی تھی. مجھے نبی کا چہرہ، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی چال و چلن، نبی کا چلنا، نبی کا پھرنا، نبی کا بولنا، نبی کا باتیں کرنا، نبی کا مسکرانا، ساری چیزیں مجھے یاد آ جاتی جب فاطمہ مجھ سے باتیں کرتی تھی. کیونکہ اس دنیا میں نبی کے چہرے سے زیادہ مشابہت، نبی کے چلنے سے زیادہ مشابہت، نبی کی باتیں کرنے سے زیادہ مشابہت اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جتنا کہ فاطمہ کو اللہ نے نبی کی مشابہت میں اختیار کرا دیا. نبی کس طرح مسکراتے تھے، نبی کس طرح باتیں کرتے تھے، نبی کس طرح ہنستے تھے، نبی کس طرح چلتے تھے، نبی کا انداز کیا ہوتا تھا، نبی کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، لوگوں سے ملنے کا انداز کیا ہوتا تھا، مسکرانے کا انداز کیا ہوتا تھا، پانی پینے کا انداز کیا ہوتا تھا، کھانے کا کیا انداز ہوتا تھا، وہ سارے انداز اللہ نے فاطمہ کے اندر ڈال دیا تھا. تو ہمّا عائشہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب بھی میرا جی چاہتا تھا کہ میں نبی کو یاد کروں، نبی کے اپنے محبت اپنے دل میں سمیٹ لوں، تو میں بیٹی فاطمہ کو بلاتی کہ بیٹی تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھ جاؤ، تیرے ابا کی یاد آ رہی ہے، تیرے چہرے کو دیکھ کر، تیری مسکراہٹ کو دیکھ کر، تیرے باتوں کو سن کر کے، تیرے کھانے کو دیکھ کر، تیری چلنے کو دیکھ کر، تیرے بیٹھنے کو دیکھ کر مجھے نبی یاد آ جاتا ہے. کیونکہ ساری صورت اور سیرت اللہ نے نبی کے تیرے چہرے میں ڈال دی، تیری صورت اور سیرت میں ڈال دی. تو ہو بہو اللہ نے فاطمہ کو جو پیدا کیا تھا وہ نبی کی صورت بنا کر کے، نبی کی سیرت بنا کر کے اللہ نے فاطمہ کو پیدا کیا تھا. حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی، 7 سال کی عمر تھی حضرت فاطمہ کی. صحن کعبہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا سے ملنے کے لیے جا رہی تھی. تو اس دوران ابو جہل مل گیا. ابو جہل جو ملا تو حضرت فاطمہ کو ایک چماتا، ایک تھپڑ رسید کیا جو ان کے گال پر نشان پڑ گئے. فاطمہ روتی ہوئی ابا کے پاس پہنچتی ہے، فرماتی ابا جان مجھے ابو جہل نے تماچا رشید کیا ہے، ایک تھپڑ مارا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی. تو ابا نے کہا کہ بیٹی دیکھو فنا جگہ ابو سفیان بیٹھا ہے، کعبے کی دیوار کے اس طرف ابو سفیان بیٹھا ہے، تم یہ سارا ماجرا ابو سفیان کو جا کر کے بتاؤ کہ مجھے ابو جہل نے اس طرح تھپڑ مارا ہے. بیٹی فاطمہ روتی ہوئی ابو سفیان کے پاس پہنچتی ہے، فرماتے ہیں مجھے ابو جہل راستے میں مجھے ایک تھپڑ مارا. ابو سفیان حضرت فاطمہ کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے کر کہتے ہیں آؤ بیٹی میرے ساتھ آؤ. ابو جہل کے پاس پہنچتے، کہا کہ بیٹی میں یہاں کھڑا ہوں، تجھے جتنا زور سے ابو جہل نے تھپڑ مارا اتنے ہی زور سے تو ابو جہل کو تھپڑ مار، اگر یہ کچھ بولے تو اس سے پھر میں نمٹتا ہوں. چنانچہ حضرت فاطمہ نے ایک تھپڑ رسید کیا ابو جہل کو، لیکن مجال نہیں کچھ بول دے. وہ سارا ماجرا آ کر کے اپنے باپ کو سنایا، اللہ کے نبی کو بتایا کہ ابو سفیان مجھے لے کر وہاں گئے اور تھپڑ مارنے کا، پھر میں نے ان کے گال پر تھپڑ مارا لیکن ابو جہل کچھ نہیں کہا. تو اس وقت اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے یہ فریاد کی کہ اللہ جس طرح ابو سفیان نے میری بیٹی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، یا اللہ تو اس احسان کو بھولنا نہیں، ابو سفیان کے ساتھ بھی تو احسان کا معاملہ کرنا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی وہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ابو سفیان کے جھولی میں ایمان ڈال دیا. وہ دعا وہ فاطمہ کو عزت دلانا تھا، فاطمہ کو وہ مقام دلانا تھا ابو سفیان کا، جو اللہ کے نبی سے زبان سے یہ بات نکلی کہ اللہ میرے بیٹی کے ساتھ جو ابو سفیان نے احسان کا معاملہ کیا ہے تو بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، تو ابو سفیان کو بھولنا نہیں. اور اللہ نے یاد رکھ کر کے ابو سفیان جو جہنم کے گڑھے میں جانے والا تھا، اللہ نے اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں پہنچا دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فاطمہ کے بارے میں فرمایا
الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کو جو تکلیف پہنچائے گویا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائے، اور جو مجھے تکلیف دے وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتی۔ فاطمہ سے بہت محبت تھی اللہ کے نبی، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب محبت کرتے تھے اتنے زیادہ، اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت اور صورت بہت لمبی ہے، اور میں وہ واقعہ آج میں آپ کے سامنے، اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہماری باتوں کو، وہ باتیں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو ہماری بہنوں کے لیے اور ہماری ماؤں کے لیے، ہماری امت مسلمہ کی پیاری معزز عورتوں کے لیے نصیحت کی چیز ہے کہ فاطمہ نے دنیا میں جو کچھ بھی ملا، جو بھی آیا، سب چیز کو اپنے ابا کے جان پر، اپنے ابا کے قدموں میں قربان کر دیا۔ ابا کی جو چاہت ہوئی، نبی کی جو چاہت ہوئی، اپنی چاہت کو نبی کی چاہت پر قربان کر دیتی تھی۔ میرے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جوان ہو گئی، جوانی کی دہلیز پر قدم ہو گئی، مدینہ المنورہ میں بڑے بڑے صحابہ اکرام حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام دیے، پیغام نکاح بھیجے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام، مالدار صحابہ اکرام نے حضرت فاطمہ کے لیے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اللہ کے نبی سب کو انکار کرتے رہے کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی میرے بیٹی کے بارے میں کوئی حکم آیا نہیں ہے۔ ایک دن سارے صحابہ، جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم سب نے نکاح کا پیغام دے دیا اللہ کے نبی کو، لیکن اللہ کے نبی نے سب کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ اب ایک شخص بچا ہے، شاید اللہ کے نبی اس کے پیغام کو قبول کر لے، چلو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ادھر صحابہ اکرام مشورہ کر رہے ہیں، ادھر اللہ عرش پر فرشتوں کے سامنے نکاح کا اعلان کر رہا ہے۔ صحابہ ادھر ایک شخص کو تیار کرنے کے لیے جا رہا، کہا کہ اے طلحہ، اے زبیر، اے ابو سفیان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام نے کہا کہ آج ہم سب علی کو بلاتے ہیں، علی سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم سب نے نکاح کا پیغام اللہ کے نبی کو دیا، لیکن فاطمہ کے لیے ہمارے نکاح کو ٹھکرا دیا، کسی کے لیے قبول نہیں کیا۔ اے علی، تو باقی ہے، شاید تو تنگ دستی کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے تو نکاح کا پیغام دینے کے لیے شرما رہا ہے۔ ان صحابہ نے مشورہ کیا کہ اگر علی یہ کہے کہ ہمارے پاس مال نہیں، دولت نہیں، پیچھے ہٹنے لگے تو ہم ان کی مالی جانی مدد کر کے ان کو تیار کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام مسجد میں بلائیں مشورہ کے لیے۔ ادھر اللہ نے عرش پر فرشتوں کو بلایا کہ آج میں ایک نکاح کا اعلان، ایک نکاح جنت میں کرانے والا ہوں، ایک جوڑی کو میں جنت میں ملانے والا ہوں، اور وہ نکاح جو ہوگا بہت قیمتی نکاح ہوگا، ایسا قیمتی نکاح ہوگا، ایسا بابرکت نکاح ہوگا، آج سے پہلے ایسا قیمتی اور بابرکت نکاح دنیا میں ہوا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بلا دیا سارے فرشتوں کو بلا کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس نکاح کا گواہ بنایا، اس کا وکیل بنایا، اور اس کی ساری ذمہ داری اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سونپ دیا۔ کہا کہ اے جبرائیل، آج میں اللہ عرش کے اوپر بیٹھ کر، آج میں فرشتوں کے سامنے، نورانی مخلوق کے سامنے، آج میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو ایک ساتھ جوڑ رہا ہوں، ان کا نکاح میں جنت میں طے کر رہا ہوں۔ اے جبرائیل، جاؤ دنیا میں علی میرے محبوب کو نکاح کا پیغام دینے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے
علی پہنچے اس سے پہلے تو جا کر کے میرا پیغام دے دو کہ آج اللہ عرش پر بہت خوش ہے، آج اللہ کا عرش مسکرا رہا ہے، جھوم رہا ہے، آج اللہ نے فرشتوں کو خوشیاں منانے کا حکم دے دیا ہے کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی، آج نبی کی نور نظر، آج نبی کی لخت جگر کا نکاح آسمان میں طے ہو رہا ہے، جنت میں طے ہو رہا ہے، جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیے گئے، جنت کے سارے نظاروں کو سجا دیا گیا، حور و ملک کو سجا دیا گیا کہ آج سارے خوشیاں مناؤ، آج میں نبی کی لخت جگر، نبی کی نور نظر کا نکاح میں طے کر رہا ہوں، میں احکم الحاکمین رب طے کر کے جبرائیل کو وکیل اور گواہ بنا کر کے زمین پر اتار رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اللہ کا پیغام لے کر آ جاتا ہے، فرماتے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آج اللہ نے عرش پر یہ پیغام دیا ہے، آج اللہ نے عرش پر نورانی مخلوق کو جمع کر کے، نورانی فرشتوں کو جمع کر کے، نورانی حوروں کو جمع کر کے، اللہ نے آج آپ کی بیٹی، آج آپ کی لخت جگر، آج آپ کی نور نظر کا نکاح اللہ نے علی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، علی آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی سنا دیا گیا۔ چنانچہ اسی دوران علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی صحابہ اکرام نے بھیج دیا کہ جاؤ نبی سے اجازت لو، نبی کی بیٹی کو ہاتھ مانگ لو، ہم سب کو ٹھکرا دیا، شاید اللہ کے نبی تمہارے لیے قبول کر لے۔ شرم کے مارے حضرت علی جا رہے تھے۔ صحابہ اکرام، اس میں سے 2 صحابی حضرت طلحہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں 2 بازو پکڑ کر کے حضرت علی کو زبردستی نبی کے حجرے تک لا کر کے چھوڑ دے، جاؤ علی، ہم تمہارے پیچھے ساتھ ہیں، جاؤ، تو گھبرا کیوں رہا ہے؟ ارے پیچھے ہم صحابہ کی پوری جماعت ہے، جاؤ ایک مرتبہ نبی سے باتیں تو کر لو۔ چنانچہ علی دروازے پر جانے میں بھی شرم محسوس کرے، اے میرے پاس کچھ نہیں جی، کھانے پینے کا سامان نہیں، میں نبی کی لاڈلی بیٹی کا ہاتھ کیسے مانگوں؟ بڑے بڑے صحابہ گئے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت فاروق اعظم، ان صحابہ کا نکاح جب اللہ کے نبی ٹھکرا دے، میری کیا بس کی بات؟ میں تو ایک وقت کھاتا ہوں تو 3 وقت مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے 2 وقت، تو مجھے اللہ کے نبی کہاں اپنی لخت جگر کو دیں گے؟ کہا کہ ایک مرتبہ جا کر بات کرنے میں کیا ہے، بھائی انکار کر دے گا کوئی بات نہیں، واپس آ جانا، اگر قبول کر لے تو نور علی نور، تمہاری قسمت چمک جائے گی۔ دھکے دے کر اندر داخل کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ڈرتے ڈرتے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی، باتیں کرنے کی ہمت نہیں۔ بھائی نبی کے سامنے جا کر ان کی بیٹی کو مانگنا، آج کوئی ہے کہ باپ کے سامنے کہے کہ میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں؟ اور پھر نبی ہو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے اندر میں نے کچھ چیزیں ایسے عطا فرمائی جو دیگر انبیاءوں کو نہیں دی ہے، ان میں سے ایک چیز تھا کہ میرے نبی کے چہرے میں اللہ نے وہ رعب دیا کہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ رعب تھا میرے نبی کے چہرے پر۔ اللہ کے نبی کے سامنے علی گئے، 2 زانو بیٹھ گئے، چپ بیٹھے، فرمایا علی کچھ تو بولو، کیوں آئے ہو؟ علی خاموش۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے، فرمایا علی میں سمجھ رہا ہوں کیوں آئے، بولو تو صحیح، ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہو تو صحیح، میں جانتا ہوں تو کیوں آیا ہے اور کیوں خاموش ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی میں آنا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت عمر فاروق، یہ مجھے زبردستی بھیج دیے۔ کہا علی بولو تو صحیح، بات تو کرو، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، آپ بیٹی فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کرا دیں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی چپ ہو گئے، نگاہ شرم سے نیچے جھکا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا کہ اچھا علی
میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہو, بتاؤ اس کے لیے کیا لے کر آئے ہو مہر میں, کیا ہے تمہارے پاس مہر کے لیے؟ کہا ہاذا عندی لا شیء, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی, میں تو فقیر تنگ دست آدمی ہوں, بیٹی کے مہر دینے کے میرے پاس کچھ نہیں ہے. پھر کہا جب کچھ نہیں ہے تو پھر میری بیٹی کا ہاتھ تم مانگنے آ گئے؟ کہا علی کچھ تو ہوگا. کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا کچھ نہیں ہے, لیکن ہاتھ کس کے مانگ رہے ہو؟ رسول اللہ کی بیٹی کا ہاتھ, پاس کچھ نہیں اور نبی کی لاڈلی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہو. کہا اللہ کے نبی میں تو آنا نہیں چاہ رہا تھا, آپ اگر غصہ مان رہے تو میں واپس جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی یہ بتاؤ تمہارے پاس اور کیا سامان ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی ایک تلوار ہے, ایک اونٹنی ہے, ایک زرہ ہے, 3 چیز کے علاوہ چوتھی چیز میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا کہ علی ٹھیک ہے, میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی بات کر لوں کہ میرے پاس علی آئے تھے تمہارے ہاتھ مانگنے کے لیے, میری بیٹی کیا کہتی ہے, پھر میں تمہیں کہتا ہوں انشاءاللہ. علی انشاءاللہ کہا, اللہ کے نبی نے کہا انشاءاللہ. کہا کہ علی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اپنی بیٹی سے ایک مرتبہ بات کر لیتا ہوں. اس لیے اللہ کے نبی پوری امت کے لیے پیغام دیتے ہیں کہ اے لوگوں, اگر کوئی تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے تو ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے بھی ان کی مرضی معلوم کر لو. یہاں دیکھو اللہ کا پیغام آ چکا ہے, علی ہاتھ مانگ رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کیا کریں, ایک مرتبہ میں اپنی بیٹی کی مرضی تو معلوم کر لوں, میری بیٹی کیا چاہتی ہے, میری بیٹی راضی ہے کہ نہیں. میرے دوستوں, میری پیاری ماں اور بہنوں اور امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں, سنو, جب میرے نبی اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ کے پاس خود جاتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں, بیٹی فاطمہ علی تمہارے ہاتھ مانگنے کے لیے آئے تھے, علی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, تم راضی ہو کہ نہیں. اور بیٹی یہ سنو, ابھی جبرائیل علیہ السلام بھی میرے پاس آئے تھے, اللہ نے تیرے اور علی کا نکاح جنت میں طے کر دیا ہے اور عرش پر اللہ آج مسکرا رہا ہے تمہاری دونوں کی جوڑی کو طے کر کے. اے بیٹی, لیکن میں ایک مرتبہ تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو اپنی زبان سے کیا کہتی ہے, تیری اجازت میں چاہتا ہوں. جب یہ بات اللہ کے نبی نے کہا, حضرت فاطمہ زارو قطار رونے لگی. کہا ابا, اے میرے پیارے ابا, یہ کیا حال ہے, یہ باتیں تو مائیں کرتی ہے اپنی بیٹی سے, یہ نکاح کا پیغام تو مائیں آ کر دیتی ہے. اے اللہ, اے میرے ابا جان, آج ہم پر کیسی مصیبت ہے کہ آج ایک خود باپ ہو کر بیٹی کا نکاح کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے. اے ابا جان, کاش کہ آج میری ماں ختیجہ زندہ ہوتی, کاش کہ آج میری ماں اس دنیا میں رہتی تو آج میری ماں کو کتنی خوشی ہوتی, آج میری ماں اس نکاح کا پیغام سنتی تو میری ماں کتنی جھومتی کہ آج میری بیٹی, آج میری نور نگر, آج میری بیٹی لاڈلی کا نکاح ہونے والا, آج میری بیٹی کا شادی ہونے والا. آج دنیا میں اگر بیٹی یا بیٹے کی شادی ہوتی, قسم اللہ کی ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. دنیا میں اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی کہ شادی کے وقت ماں اور باپ کو خوشی ملتی ہے کہ ابا جان, یہ بات جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, یہ بات باپ کے پوچھنے کی نہیں ہوتی ہے. باپ یہ باتیں آ کر کے بیٹی سے نہیں کرتے ہیں, یہ تو مائیں کرتی ہیں, اور یہ باتیں ہوتی بھی مائیں کے کرنے, ماں کے کرنے کے لیے. تو بیٹی نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا لیا. کہا او میرے نوز نظر, اے میرے کلیجے کے ٹھنڈک, جب سے تیری ماں اس دنیا سے گزر گئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں تیرا باپ ہوں, میں تیری ماں ہوں. میں نے آج تک دونوں کردار تیرے ساتھ نبھایا. اے میری بیٹی, دنیا میں تیرے علاوہ میرا کچھ نہیں ہے, اس دنیا میں تو ہی تو میرا سرمایہ ہے. آج میں باپ کا بھی کردار نبھاؤں گا, ماں کا بھی کردار نبھاؤں گا. اے میری بیٹی, دونوں کردار میں نبھانے کے لیے آج میں محمد الرسول اللہ تیرے پاس آیا ہوں. اب بیٹی یہ بتا
تو تیار ہے کہ نہیں علی کے لیے؟ چنانچہ فرمایا جب اللہ کے نبی کا حکم ہو اور اللہ نے آسمان میں جس نکاح کو طے کر دیا ہو، پھر اللہ کی بندی فاطمہ کو انکار کرنے کی کیا مجال ہے؟ اے میرے ابا جان، اگر آپ اس نکاح کے لیے راضی ہیں تو پھر میں فاطمہ کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ اے ابا جان، آپ جس چیز کے لیے راضی ہو اس چیز کے لیے میں فاطمہ بھی راضی ہوں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کر کے اللہ کے نبی باہر نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں اور صحابہ کو فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، آج میں ایک چیز کا اعلان کرتا ہوں، آج میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں فاطمہ کا بھی وکیل ہوں اور حضرت علی کا بھی وکیل ہوں، دونوں کا سرپرست میں ہوں، کیونکہ حضرت علی کی جو ابا تھے حضرت ابو طالب، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جب چچا گزر گئے تو حضرت علی بھی رسول اللہ کی کفالت میں آ گئے، انہی کی پرورش میں آ گئے، تو ان کا اپنا کوئی نہیں۔ کہا کہ آج میں ایک بیٹی کا بھی سرپرست ہوں اور ایک دلہا، ایک عارس کا بھی، ایک نوشہ کا، دونوں کا سرپرستی میں خود محمد الرسول اللہ آج نبھاؤں گا۔ فرمایا علی ادھر آؤ، تمہارے پاس جو زرہ ہے، اونٹ اور تلوار کو جنگ کے لیے رکھ لو، لیکن یہ جو زرہ ہے اس کو جاؤ بازار میں فروخت کر لو، جتنے دام ملتے ہیں، جتنی قیمت آتی ہے اس کے لیے لے کر آؤ، تاکہ میں فاطمہ کے مہر تیار کر سکوں۔ مہر ضروری ہے۔ فرمایا جاؤ اس کو بیچ کر کے لاؤ۔ چنانچہ یہ باتیں پہنچتے پہنچتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ علی اپنے زرہ کو بیچنے کے لیے بازار جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے راستے میں جاتے ہیں، فرماتے علی کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، اللہ کے نبی نے میرا نکاح فاطمہ کے ساتھ طے کیا ہے، لیکن مہر میں دینے کے لیے میرے پاس ایک پھوٹی کوری بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زرہ کو جا کر کے بیچ کر کے آؤ بازار میں۔ کہا کہ علی اس زرہ کو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، میرے ہاتھ بیچ تو، بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ اے عثمان غنی مجھے نہیں معلوم، آپ جتنی رقم دو گے میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زرہ کو 480 درہم میں خرید لیا۔ 480 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زرہ کو خرید کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ کہا کہ علی لو یہ رقم لے کر جاؤ، اللہ کے نبی کو دے دو، جو مہر تمہارے طے کرے وہ تمہاری شادی میں کام آئے گا۔ جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس 400 درہم کو لے کر واپس آ رہے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ کہا کہ علی یہ زرہ میری طرف سے تمہیں شادی کے گفٹ پر طور پر ہدیہ کر رہا ہوں، یہ زرہ بھی تم واپس لے کر جاؤ۔ حضرت عثمان نے وہ زرہ بھی واپس ہدیہ کر دیا کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، ہدیہ، اس کو لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 480 درہم لا کر کے دیں، ان میں سے 450 درہم حضرت فاطمہ کے لیے مہر طے کیا۔ جلدی جلدی بتا رہا ہوں میرے دوستوں، مہر طے کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ فرمایا بیٹی میں نے آپ کے نکاح کے لیے 400 درہم میں نے طے کیا ہے، کیا تمہیں یہ درہم اپنے مہر میں قبول ہے؟ بیٹی فاطمہ نے کہا مجھے قبول نہیں۔ سننے کی بات ہے ہماری مائیں اور بہنیں سنیں، فاطمہ اخیر میں کیا جواب دیتی ہے۔ 400 درہم اللہ کے نبی نے کہا میں فاطمہ تیرے مہر میں مقرر کر رہا ہوں علی کے نکاح میں دینے کے لیے، کیا تم علی کی طرف سے اس 400 درہم کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہو؟ فاطمہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے قبول نہیں۔ کہا کہ بیٹی پھر کتنا چاہیے؟ چلو 700 درہم۔ کہا یہ بھی قبول نہیں۔ کہا 800 درہم۔ کہا کہ اللہ کے نبی یہ بھی قبول نہیں۔ کہا کہ 1000 درہم قبول کر رہا ہوں۔ کہا کہ 1000 درہم دے رہا ہوں بیٹی، اس سے آگے میری بھی بساط نہیں ہے۔ یہ 1000 درہم
میں اپنی طرف سے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں حضرت علی کی مہر میں، تاکہ تم نکاح میں قبول کر لو۔ کہا کہ ابا جان مجھے یہ بھی قبول نہیں، لیکن آپ میری نکاح میں درہم و دینار کو کیوں لگاتے ہیں؟ میں یہ درہم و دینار میں تولنے کے لیے نہیں آئی ہوں اس دنیا میں۔ کہا کہ بیٹی پھر تمہیں کیا چاہیے نکاح میں؟ ابھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور اللہ کے نبی کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے 100 درہم اور دینار بھی میرے مہر میں طے کر لیں، مجھے قبول نہیں۔ آپ اللہ سے وہ مہر کیوں نہیں مانگ لیتے جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے مہر میں دینے کے لیے؟ جس اللہ نے جنت میں میرا نکاح طے کیا ہے وہ اللہ میرا مہر بھی طے کیا ہے، اور میں اپنے رب سے مانگ چکی ہوں، اور میرے رب نے مجھ سے وعدہ بھی کر لیا ہے۔ اللہ مجھے وہ مہر کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آپ مجھے درہم و دینار دے کر کیوں تول رہے، کیوں پریشان کر رہے؟ کہا بیٹی وہ کیا مہر ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں۔ فوراً اللہ نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ کہا جاؤ جبرائیل، جاؤ میرے نبی کی لاڈلی بیٹی کی مہر میں اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں کو، جنت کے 8 محل کو اللہ نے حضرت فاطمہ کے مہر میں دے رہا۔ 8 جنتیں حضرت فاطمہ کے مہر میں اللہ دے رہا، اعلان کر رہا ہے آسمان میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے پیغام سنا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے 8 جنت کو تیرے نکاح کی مہر میں طے کر دیا ہے۔ لیکن بیٹی فاطمہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی یہ بھی نہیں چاہیے مجھے، یہ بھی قبول نہیں۔ کہا کہ اللہ نے جو مہر میرے سامنے طے کیا ہے، جو مہر میں اللہ سے مانگی ہوں، وہ مہر ابھی دیا نہیں اللہ مجھے۔ 8 جنت تو مجھے ملنے والی، وہ مجھے معلوم، اللہ نے مجھے جنت کی سردار بنائے وہ بھی مجھے معلوم، لیکن جو میرے اور اللہ کے درمیان جو طے ہوا اللہ ابھی وہ چیز مجھے دیا نہیں۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے میرے رب تیری بندی اور تیرے درمیان کیا راز و ناز کی باتیں ہوئی وہ نبی محمد الرسول اللہ کو معلوم نہیں۔ اے اللہ تو میرے نبی بیٹی کے ساتھ کیا مہر میں وعدہ کیا؟ اے اللہ تو مجھے بتا دے تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دوں اور وہ مہر میں اپنی بیٹی کے مہر میں طے کر دوں۔ اے اللہ تو مجھے بتا دے، میرے اوپر وحی نازل فرما دے، کیا مہر اللہ تجھ سے یہ میری بیٹی مانگی ہے اور وہی مہر چاہ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا او میرے نبی جاؤ اپنی بیٹی کو خوشخبری سنا دو۔ اب خوشخبری اللہ سنا رہا ہے، اللہ وہ مہر دے رہا ہے جو مہر حضرت فاطمہ نے اللہ سے مانگی تھی۔ کہا کہ او میرے نبی، او میرے پیارے نبی، او کالے کملے والے، او امام الانبیاء، او آخر نبی آخر الزمان، روزانہ آپ مسجد میں بیٹھ کر اپنی امت کے لیے روتے ہیں، اپنی امت کی بخشش کے لیے بلکتے ہیں، راتوں میں جاگ کر، راتوں میں نمازوں میں کھڑے ہو کر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کا کمرہ، آپ کی بیٹی کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا ہے۔ آپ کی رونے کو دیکھ کر، آپ کی بلکنے کو دیکھ کر، جس طرح آپ اپنی امت کے لیے تڑپ تڑپ کر کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا فیصلہ کر دے۔ آج تیری بیٹی نے مجھ سے اپنی مہر میں، اپنی نکاح میں یہ مانگ لیا کہ اللہ پوری زندگی جو میرے ابا محمد الرسول اللہ اپنی امت کے لیے تڑپتے ہیں، اپنی امت کے لیے جہنم کا آزادی کا پروانہ چاہتے ہیں، اے اللہ میں اس کی بیٹی لاڈلی بیٹی، اے اللہ تجھ سے کچھ نہیں چاہتی، اے اللہ میں اپنے مہر میں یہ چاہتی ہوں کہ میری ابا کی جو آرزو ہے، میرے ابا کی جو تمنا ہے کہ ان کی ساری امت جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے، ان کی ساری
सारी उम्मत की बख्शिश हो जाए, उनकी सारी उम्मत को जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल जाए। ए अल्लाह, वही महर मेरे निकाह में तय कर दिया जाए और मैं उसी वक्त राजी होऊंगा जब आप मेरी महर में इस चीज को तय करके, लिख करके, अर्श आजम से एक पर्चा बना करके मेरे नबी को सर्टिफिकेट के तौर पर दे दिया जाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजते हैं, एक चमड़े का टुकड़ा लेकर देते हैं। अल्लाह ने हजरत फातिमा का महर इस चमड़े के टुकड़े में लिख करके भेज दिया और उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह के नबी खुश हो जाओ, अपनी बेटी फातिमा को ये पैगाम दे दो कि आज खुशी के मौके पर जो तुमने महर में मांगा है कि उनकी उम्मत को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, अल्लाह ने आज फातिमा की आरजू को पूरा कर दिया। अल्लाह ने फातिमा के महर के लिए इसको कबूल कर लिया है और इस पर्चे में लिख करके दे दिया अल्लाह ने कि आज अल्लाह ने फातिमा की दरख्वास्त पर अल्लाह ने आपकी सारी उम्मत को जहन्नम से निकाल करके जन्नत की आज़ादी का परवाना दे दिया है। कहा बेटी अब तो खुश हो? कहा अब्बा जान अब मैं खुश हूं, अब आप मुझे जो देना चाहे, जो महर तय करना चाहे मैं तैयार हूं, राजी हूं। चुनांचे कहा कि बेटी मैं वो महर तो आसमान में तय हुआ था, वो अल्लाह की तरफ से आपको मिला, लेकिन दुनिया की तरफ से मैं आपके महर में 400 दिरहम तय कर रहा हूं अली के लिए, इसके लिए कबूल हो जाए। इंशाअल्लाह ये आगे की बातें मैं आपको आइंदा जुमा बनाऊंगा।